بہت پرانی بات ہے، ایک آدمی نہایت غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا گزر بسر صرف اس بات پر تھا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور شہر جا کر بیچ دیتا۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ اسے پانی میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ جب اس نے وہ چیز باہر نکالی تو وہ سونے کی ایک اینٹ تھی۔ وہ دیکھ کر غریب لکڑہارے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ اب میری غربت ختم ہو جائے گی، میں اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے اور بہتر کھانا خرید سکوں گا۔ ابھی وہ گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بزرگ کے روپ میں ابلیس ملا۔ اس نے کہا، بھائی یہ سونا کہاں لے جا رہے ہو؟ اس راستے میں چور اور ڈاکو ہیں، تم اسے یہیں مٹی میں چھپا دو اور کل آ کر لے جانا۔ لکڑہارے نے سوچا بات ٹھیک ہے، اس نے سونا وہیں چھپا دیا۔ گھر پہنچ کر اسے سکون نہ آیا۔ اس کا دل کہنے لگا جو رزق اللہ نے دیا اسے راستے میں کیوں چھوڑ دیا۔ وہ فوراً واپس بھاگا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں سونا نہیں بلکہ صرف مٹی کا ڈھیر تھا۔ شیطان کھڑا ہنس رہا تھا اور بولا، دیکھا میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہارا سونا اب مٹی بن چکا ہے۔ وہ غریب آدمی رویا نہیں بلکہ ہنس کر بولا، الحمدللہ، اگر میرے اللہ کو منظور ہے کہ میرے لیے سونا نہیں مٹی بہتر ہے تو میں اسی مٹی پر راضی ہوں۔ اس نے وہ مٹی اٹھائی اور گھر لے آیا۔ جب وہ گھر پہنچا اور اس نے وہ مٹی زمین پر رکھی تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی دوبارہ سونے میں بدل گئی۔ ابلیس دوبارہ ظاہر ہوا مگر اس بار وہ پریشان اور مایوس تھا۔ لکڑہارے نے شیطان سے پوچھا، اب کیوں پریشان ہو؟ تم نے تو اسے مٹی بنا دیا تھا۔ شیطان بولا، میں نے اسے مٹی اسی لیے بنایا تھا تاکہ تم اللہ سے شکوہ کرو اور تمہارا ایمان کمزور ہو جائے، مگر تمہارے الحمدللہ نے سب بدل دیا۔ اللہ نے تمہیں نہ صرف سونا واپس دیا بلکہ تمہارے صبر کے بدلے جنت میں انعام بھی لکھ دیا۔ میری ساری کوشش ناکام ہو گئی۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مشکل وقت میں الحمدللہ کہنا انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ اصل دولت صبر اور شکر میں ہے۔